دوستو آج تاریخ کتنی ہے؟ 22 تاریخ ہے۔ آج امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وصال ہے۔ یہ بہت پائے کے بزرگ ہیں، صحابی رسول ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صالح صاحب اور تمام ایمان والوں کے ماموں جان ہیں، کاتب وحی ہیں، اور بہت ساری ان کی خصوصیتیں کرامتیں ہیں۔ اس میں سے ہم کچھ آج پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ دیکھیے، کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ ایمان والا ہو بے ایمان ہو، وہ خود سے ہی محبت کرتا ہے، ماں باپ سے، اپنے عزیز و اقارب سے محبت کرتا ہے، بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایم ایل اے، ایم پی، وزیر اعظم، پردھان منتری ہو سکتا ہے، مگر ایک ایمان والے کے لیے ایک محبت اور ضروری ہوتی ہے۔ وہ محبت اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے۔ جب تک اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نہیں ہوگی، انسان مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی کو ڈاکٹر اقبال نے کہا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی عبادت، کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ، جب تک حضور کی محبت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی تم میں کا کوئی مومن نہیں ہوگا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضور نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ساری کائنات سے زیادہ محبت جب تک مجھے نبی، آخری نبی سے نہیں ہوگی، اس وقت تک کوئی مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہوگا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا، کیا فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میرے بعد ان کو اعتراض کا نشانہ نہ بناؤ۔ جس نے ان سے محبت رکھی اس نے میری محبت کے سبب ان سے محبت رکھی، اور جس نے ان سے بغض رکھا، عداوت رکھی، اس نے میری ساتھ بغض کے سبب ان سے بغض رکھا، اور جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کا کتنی محبت ہمیں سکھا رہے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بہت سارے واقعات ہیں، صحابی رسول ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 17 میں فرماتا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ سے بھلائی یعنی جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام صحابی، اب میں آپ کو بتا دوں، بار بار بتایا صحابی کس کو کہتے ہیں، جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایمان کے ساتھ دیکھا، حضور کو، حضور کے ظاہری زمانے، ویسے تو سارا زمانہ حضور کا ہی ہے، جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے میں، مدینہ شریف میں رہا کرتے تھے، اس وقت جن لوگوں نے ایمان کے ساتھ حضور کو دیکھا اور ایمان کے ساتھ ہی وہ دنیا سے انہوں نے پردہ کیا، تو ان کو کہتے ہیں صحابی۔ اور صحابی کا مرتبہ نبیوں کے بعد سب سے زیادہ ہوتا ہے، ان کے مرتبے میں کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال کچھ بھی نہیں پہنچ سکتا، ان کا مرتبہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میرے صحابہ کو گالی نہ دو اور نہ برا بھلا کہو، اس لیے کہ تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو وہ ان کے کلو اور آدھ کلو گیہوں اور جو خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں بات ہے؟ احد پہاڑ کئی کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے، اس پہاڑ کے برابر اگر ہم میں سے کوئی بھی، ان کے صحابہ کے بعد کوئی بھی اگر سونا خرچ کرے اور وہ صرف ایک مٹھی گیہوں خرچ کر دے، تو ان صحابہ کے ایک مٹھی، آدھی مٹھی گیہوں کے برابر اتنا سونا بھی نہیں ہوگا، کوئی پہاڑ کے برابر سونا بھی دے گا۔ یعنی ہماری نیکیاں کتنی بھی کر لیں مگر ان کے قدموں کی دھول تک نہیں پہنچ پائیں گی، یہ حضور نے فرمایا۔ اور ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یعنی میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم ان میں سے جس کو بھی فالو کرو گے، ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے، ان کے پیچھے پیچھے چلو گے، تم جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے کہتے ہیں کہ میرے گھر والے جو ہیں وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں۔ تو پہلے کشتیاں چلتی تھیں ستاروں سے،
آج تو بھیا بن گیا سیٹلائٹ، ہوائی جہاز سیٹلائٹ سے اڑ رہا ہے، اوپر اوپر بن گیا. جتنی ٹیکنالوجی ڈیولپ کرتی جائے گی نئی نئی چیز نکلیں گی، نکلی اسی سے ہے. تو صحابہ کرام کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ ستارے ہیں اور میرے گھر والے کیا ہیں؟ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں. یعنی کشتی بغیر ستاروں کے نہیں چل سکتی اور ستارے بغیر کشتی کوئی کام کے نہیں ہے. یعنی ایک طرف صحابہ کرام بھی ہمیں ضروری ہے اور ایک طرف اہل بیت بھی ضروری ہیں. اور یہ ہم سب سنیوں کا مقدر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دونوں کے قدموں کا فیض عطا فرمایا ہے. ہم صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کو بھی مانتے ہیں ماشاء اللہ. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرما دیا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. اہل سنت والجماعت دونوں کو لے کے چلتے ہیں. تو یہ صحابی رسول حضرت امیر معاویہ 22 تاریخ ہے ان کی ماشاء اللہ. آج کے دن فاتح خوانی بڑے زور شور سے ہوتی ہے. امام جعفر صادق کا نام لیا جاتا ہے، ان کا نام لو بھی تب بھی کوئی دقت نہیں ہے. وہ ہم نے بتایا تھا ان کا وصال جو ہے 15 تاریخ میں ہے. 15 تاریخ میں آپ کنڈے کرا دو گے تب بھی ہو جائیں گے، 22 میں کرا دو گے تب بھی ہو جائیں گے. یہ کوئی اس میں دقت نہیں ہے، یہ ایصال ثواب ہوتا ہے، وہ آپ کسی وقت بھی کرا سکتے ہیں. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت ہی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے صالح صاحب ہیں. حضرت ام حبیبہ ان کی بہن تھیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے نکاح میں تھیں اور ہم سب مومنوں کی ماں ہیں، کیونکہ حضور کی جتنی بیویاں ہیں سب ایمان والوں کی کیا ہیں؟ وہ ماں ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں، پھر بعد میں انشاءاللہ عصر میں ہم کریں گے. ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ سو رہے ہیں اور کوئی بندہ ان کو اندھیرے میں آ کے جگاتا ہے. امیر معاویہ دیکھتے ہیں کہ بھائی جگانے والا کوئی نظر نہیں آیا، کدھر گیا کدھر گیا. دیکھا تو پردے کے پیچھے کوئی چھپنے کی کوشش کر رہا ہے. امیر معاویہ نے کہا بھائی کون ہے تو سامنے نکل، کس نے اٹھایا مجھ کو؟ تو اس نے چھپتے چھپتے جب باہر نکلا تو کہا کہ میں ابلیس ہوں. کہا میرا نام تو ابلیس ہے. تو کہا ارے تیرا نام ابلیس ہے تو فجر کی نماز مجھے کیوں اٹھا رہا بھائی؟ تو فجر کی تیرا کام تو سلانا ہے، تو مجھے اٹھا کیوں رہا ہے؟ کہا صاحب ہمارا کام تو مطلب لوگوں کو نماز سے روکنا ہی ہے، مگر آپ کو اس لیے اٹھا رہے ہیں تاکہ آپ حضور کی ساتھ نماز پڑھ لیں اور آپ کو زیادہ ثواب نہ مل پائے. زیادہ؟ کہا ایک مرتبہ آپ کی نماز چھوٹی تھی تو آپ اتنا روئے تھے کہ 2 رکعت کے چکر میں اللہ نے 200 رکعت کا ثواب دیا تھا. کتنا؟ 200 رکعت کا. تو ہم کہنا کم کم تمہیں 2 ہی رکعت کا ثواب ملے. سمجھے؟ اگر نماز ہم نے تمہیں سلا دیا تو تم اتنا زیادہ افسوس کرو، اتنا رو گے. کہا ہمارا کام یا تو بندے کو ثواب سے روکنا ہے اور رکے نہیں تو کم سے کم اس کا ثواب کوانٹٹی کم کرنی ہے، اس کا لیول کم کر دینا ہے. تو یہ حضرت امیر معاویہ کا مرتبہ شان ہے کہ شیطان بھی آپ کو جگانے پر مجبور ہو رہا ہے. حضرت بہت ہی زیادہ عبادت گزار تھے. امام حسن حسین کی بہت زیادہ نذرانے دیا کرتے تھے اور نذرانے دینے کے بعد بھی کہتے تھے صاحب ابھی اتنا ہی مال ہے، ہم آپ کی زیادہ خدمت نہیں کر سکے. تو جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل بیت کا عاشق کہلاتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. وہ لوگ حق پر نہیں ہیں. ہم یاد رکھیے ہم صحابہ کرام کو بھی خوب مانتے ہیں اور اہل بیت کو بھی خوب مانتے ہیں. یہی اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے. رب کائنات حضرت کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، حضرت کے درجے بلند فرمائے اور تمام صحابی رسول جنتی ہیں. یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے. جتنے بھی حضور کے صحابہ ہیں، چاہے وہ حضور کے گھر والے ہوں، حضور کے گھر والے کے باہر کے لوگ ہوں، جتنے بھی صحابہ ہیں سب جنتی ہیں. ہر صحابی نبی جنتی. تو ہمیں سب صحابی رسول کا ادب و احترام ہم پر فرض ہے، لازم ہے. ان سے محبت کرنا ہمارے اوپر واجب ہے. جو بھی کام انہوں نے کیے ہیں وہ ہم اپنی زندگی میں اپلائی کریں، اپنی زندگی میں اپنائیں، کیونکہ محبت کا مطلب یہی ہوتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس سے دل و جان سے، اس کے سارے کاموں سے بھی محبت ہوتی ہے. اس کے کاموں کو اپنانے میں مزہ آتا ہے، کسی کو کہنا نہیں پڑتی ہے. رب کائنات ان باتوں پہ مجھے اور تمہیں سب کو عمل کی